مشتاق صاحب، آپ چمن دھرنے سے ہو کر آئے ہیں، وہاں پر کیا دیکھا آپ نے؟ مجھے تو بہت دکھ اس بات پہ ہوا کہ 44واں دن تھا کل، اور 44 دنوں سے آپ نے اگر تصویریں دیکھی ہیں 40-50 ہزار لوگ بے روزگار ہو گئے. وہ روزانہ جاتے تھے بارڈر پہ، اپنی تجارت کرتے تھے، اور آپ نے بارڈر بند کر دیا کہ آپ جو ہیں اب ویزا لگائیں گے. اب یہ کوئی تک ہے کہ چمن کے 70% زمینیں جو ہیں وہ بارڈر کے اس پار ہیں لوگوں کی. اچھا. سپلٹ خاندان ہے، مسجد اس طرف ہے، گاؤں اس طرف ہے، قبرستان اس طرف ہے، گاؤں اس طرف ہے، گھر اس طرف ہے، حجرہ اس طرف ہے، آبادی اس طرف ہے، مارکیٹ ہے اس طرف ہے. آپ نے باڑ لگا دی، آپ نے کہا تھا کہ اس میں ہم 5 گیٹ آپ کو دیں گے، آپ نے 1 گیٹ بھی نہیں دیا، اور آپ نے کہا کہ ویزا. بھائی یہ ویزا یہ کہاں ہے؟ حالانکہ اسی بلوچستان میں ایران کے ساتھ آپ راہداری کی بنیاد پہ اور چٹ کی بنیاد پہ اور ایک عارضی رجسٹریشن کی بنیاد پہ بارڈر ڈسٹرکٹ کے اندر آپ کر رہے ہیں، اور یہاں آپ نے افغانستان کے ساتھ اس کو بند کر دیا. تو وہ جو 40-50 ہزار لوگ تھے، وہاں کوئی انڈسٹری نہیں ہے، وہاں کوئی ایگریکلچر نہیں ہے. میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں، بلکہ یہ خبر ہے آپ کے لیے. ایک دفعہ ہم نے سینٹ میں یہ پوچھا کہ جو پاکستان کے بینکس ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری حالت کیا ہے. جو پاکستان کے بینکس ہیں، یہ جو کمرشل قرضے دیتے ہیں انڈسٹری کے لیے، صنعت کے لیے، صنعتی قرضے، تو اس کا کتنا فیصد بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو ملتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیا اعداد و شمار ہے؟ ہمیں بتایا گیا کہ جو پاکستان کے بینکس ہیں وہ جو صنعتی قرضے دے رہے ہیں، تو اس کا 1.50% خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو، اور باقی 98.50% باقی دوسرے صوبوں کو، اور اس میں 0.5% وہ بلوچستان کو، اور 1 روپے 100 میں سے وہ خیبر پختونخوا کو ملتا ہے. تو آپ نے تو یہاں کوئی کارخانہ نہیں لگایا، روزگار نہیں ہے، اکنامک زون نہیں ہے، انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں ہے. وہاں پہ 24 گھنٹوں میں 3 گھنٹے بجلی ہے. بلوچستان سب سے پہلے گیس دریافت ہوا ہے، وہاں کوئی سوئی گیس نہیں ہے، کوئی گیس نہیں ہے وہاں پہ. اور آپ صدیوں سے وہاں جو بارڈر ٹریڈ تھا، دیکھیں آپ ریگولرائز کریں، آپ رجسٹر کریں، آپ ڈسپلن کریں، آپ بند نہ کریں. اس لیے میں نے سے کہا کہ قلعہ عبداللہ اور سپن بلدک یہ 2 ضلع ہیں، ان 2 ضلعوں کو آپ تذکرہ اور شناختی کارڈ رجسٹر کر لینا. جن لوگوں کے پاس ان لوگوں کی شناختی کارڈ ہے، جن لوگوں کے پاس اس علاقے کی رہائشی حیثیت ہے، آپ ان کو آنے جانے دیں، ان کی رجسٹریشن بھی رکھ لیں، اور ان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈر سپرویژن، انڈر سرویلنس رکھ لیں. تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ لیکن بند کرنا یہ بالکل ایک معاشی دہشت گردی حکومت کی. اور 44 دن ہو گئے، آج 45واں دن ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا. یہ کیسی حکومت ہے؟ یہ ریاست ہوگی ماں جیسی؟ یہ کیسی ریاست ہے؟ ماں جیسی تو نہیں ہے، یہ تو عوام کی معیشت کے اوپر ڈاکہ ڈال رہی ہے. تو مشتاق صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی کسی بھی 2 ممالک کے مابین اس طرح نہیں ہوتے، یعنی افغانستان ایک الگ ملک ہے، پاکستان ایک الگ ملک ہے، دونوں ملکوں کے قوانین الگ الگ ہیں. تو یہ بھی تو ریاست پاکستان کا ایک موقف ہے. دیکھیں، آپ نے کرتارپور کے اندر جو ایک راہداری دی ہے، نہ پاکستان کا پاسپورٹ چلتا ہے وہاں کرتارپور میں، نہ پاکستان کا ویزا چلتا ہے. انڈین پاسپورٹ پر انڈیا کے شہری بغیر کسی پاسپورٹ اور ویزے کے پاکستان آتے ہیں. جب آپ کرنا چاہیں تو آپ راستہ نکال لیتے ہیں. تو یہی ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک کرتارپور ان کے لیے بھی، چمن والوں کے لیے بھی بنا لیں کہ وہ وہاں سے آئے، ایک رکھے، اور وہاں پہ اپنی ٹریڈ جو ہے وہ تبادلہ کریں، اور یہ لوگ وہاں جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک بتائیں جو اتنی زیادہ سملیرٹی رکھتی ہو، جغرافیے کی، مذہب کی، زبان کی، ایتھنک بنیادوں کے اوپر، کلچر کے اوپر، تاریخ کے اوپر. یار یہ تو آپ جو ہیں وہ سافٹ بارڈر، یعنی یورپ کا آپ دیکھ لیں، انہوں نے جنگیں لڑی ہیں سینکڑوں سال، اور پہلی اور دوسری جنگ عظیم تو اس کی بڑی مثالیں ہیں. آپ وہاں دیکھ لیں انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے طریقے سے اپنے بارڈر سافٹ کر لیے ایک دوسرے کے لیے. فری ٹریڈ ایگریمنٹ افریقہ کا ہوا ہے، 54 ممالک ہیں، پورے افریقن کانٹیننٹ. کیپ ٹاؤن سے پیالہ، ایک اس طرح کا ایک پیالہ سفر شروع کر لیتا ہے، اور نہر سویز اور وہ اسکندریہ تک جاتا ہے. ٹھیک. تو آپ کیوں یہاں نہیں کر سکتے؟ آپ یہاں بیٹھ جائیں اور آپ جو ہیں اس کا کوئی حل نکالیں، اس کا فائدہ ہوگا. دیکھیں،
آپ اگر لوگوں کے معیشت کے راستے جو سینکڑوں سال سے ہیں، اگر آپ اس کو ڈسپلن نہیں کریں گے، آرگنائز نہیں کریں گے، بلکہ بند کریں گے، تو آپ نوجوانوں کو دیوار سے لگا رہے ہیں، اور جب آپ دیوار سے لگائیں گے، ان کا رزق چھینیں گے، تو آپ ملیٹنسی کو اور ایکسٹریمزم کو پروموٹ کر رہے ہیں۔